یہ قوت حیدری ہے. یہ حیدر کا نام میں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ امام علی کے نام میں کتنی قوت ہے, کتنی طاقت ہے. آج جس چیز کی طرف مجھے عرض کرنا ہے, قرآن کی ایک صفت علم, لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن میں کوئی خوشبوتر ہے ہی نہیں کہ جو دنیا میں کوئی خوشبوتر ہے ہی نہیں کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو. اب مجھے فضائل کا رخ لینا ہے اور اسے کم سے کم 200 سال کو ملانا ہے. آپ کی توجہ چاہیے. اب قرآن کا وارث وہی ہوگا جو صاحب علم ہوگا, صاحب علم لدنی ہوگا. وارث ایسا ہونا چاہیے کہ سوال کرنے پر جواب دے, سوال کرنے پر کوہنیاں نہ مارے, تم بتا دو اس سے کہو وہ بتا دے. سوال وارث کو ایسا ہونا چاہیے کہ سوال کرنے والا سوال کرے, فوراً جواب حاضر ہو جائے. بلکہ آپ اہل بیت کے در پر آئیے کہ یہاں پر مولا کائنات سے کسی نے بھی کوئی بھی کیسا بھی کس طرح کا بھی کبھی بھی کوئی سوال کیا ہے, سوال کرنے میں دیر ہوئی ہے, جواب دینے میں دیر نہیں ہوئی ہے. سوال کبھی کبھی تو یہ ہوتا تھا کہ نیچے آ کے بیٹھا ہوا ہے, سوال کرنے والا آیا, بہت بڑی سوچ کے آیا تھا, آج تو ایسا پوچھوں گا ویسا پوچھوں گا, یہ کہوں گا وہ کہوں گا. لیکن جیسے ہی مولا کائنات کے روبدار چہرے اور شخصیت کو دیکھا, سوال تو چھوڑے سوال بھول گیا, سامنے کھڑا ہوا ہے کہ سوال کرنا کیا ہے. مگر امام علی کا اعلیٰ مقام ہے کہ یہاں صرف سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں, بلکہ اگر کوئی سوال کرنے والا آیا ہے, سوال بھول جاتا ہے, سوال کو یاد بھی دلاتے ہیں, اس کا جواب بھی دیتے ہیں. ایک سوال پڑھے محمد و آل محمد پر, انہیں پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے جدا ہو جاؤں, میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. یاد رکھیے گا, اسی ایک جملے کو یاد رکھیے گا, میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے کو جانتا ہوں. امام سے کسی نے سوال کیا, مولا سوال یہ ہے, امام نے فوراً جواب دے دیا. سامنے والے نے کہا مولا یہ کیا بات ہو گئی, یہاں ہم سوال کرتے ہیں آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں, یہ تو کوئی بات نہیں. اچھا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا تھوڑا سوچ لیتے, تھوڑا فکر کر لیتے, غور و فکر کرنے کے بعد, سمجھنے کے بعد, اور صحیح جواب ہے نہیں, اس کو سمجھنے کے بعد جواب دینا چاہیے. امام نے کہا مشورہ صحیح ہے, مگر جسے مشورہ دے رہے ہو وہ انسان صحیح نہیں ہے. بھائی دیکھو کس کو تم مشورہ دے رہے ہو, کس سے تم گفتگو کر رہے ہو, عام انسان سے نہیں, تم علی سے گفتگو کر رہے ہو. کہنے لگا کہ مولا تھوڑا سوچ لیتے, فکر کر لیتے. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ کتنے ہیں. جیسے ہی اس نے امام نے کہا یہ کتنے, فوراً کہا 5. امام نے کہا کیسی بات ہے, تھوڑا سوچ لیتے, فکر کر لیتے, غور کر لیتے, سوچنے کے بعد, سمجھنے کے بعد, غور کرنے کے بعد جواب دیتے. کہا مولا کیسی بات کر رہے ہیں, یہ 5 انگلیاں سامنے کی ہے, جو سامنے کی چیزیں ہوں وہاں سوچا نہیں جاتا ہے, جواب دیا جاتا ہے. کیا کہہ رہا ہے عزیزوں, وہاں جواب دیا جاتا ہے. امام نے فرمایا بس یہی فرق ہے کہ یہ 5 انگلیاں جس طریقے سے تمہارے سامنے کی چیز ہے, اسی طریقے سے پوری کائنات علی کے سامنے کی چیز ہے. جب سامنے ہے تو جواب دیا جاتا ہے, سوچا نہیں جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس سے پہلے کہ میں جدا ہو جاؤں, میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. اب دیکھیں امام نے کہا میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں, مگر ایک شخص اٹھا اور کتنا کمبخت تھا اور بدبخت تھا کہ کہنے لگا مولا یہ بتائیے میرے سر پہ بال کتنے ہیں. اب بتائیے, امام تو کہہ رہے میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں, جو اپنے سر سے نہ اٹھ پائے وہ آسمانوں کی کیا گفتگو کرے گا. اب اس کے بعد میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں, مگر امت نے کیا کیا, ایسے کو بٹھا دیا جو نہ پڑھا تھا نہ لکھا تھا, بلکہ پڑھاتا تھا لوگوں سے اور پڑھتا تھا. آیا رسول کے بعد, مگر کب تک انسان چھپتا, کب تک اپنی حقیقت کو چھپا کے رکھتا. اہل بیت کے سامنے جو ٹکرائے گا, حقیقت کیا پوری نسل اس کی کھل جائے گی. آیا رسول کے بعد کا زمانہ ہے, ایک شخص آیا, آنے کے بعد کہنے لگا حضور قرآن آپ نے پڑھا؟ کہ ہاں حافظ ہوں.
قرآن میں نے پڑھا، حفظ میں نے کیا۔ حضور یہ بتائیے وہ فاکہۃ و ابا، یہ 30ویں پارے کی آیت ہے، وہ فاکہۃ و ابا، یہ ابا سے مراد کیا ہے؟ ابا سے مراد کیا ہے؟ فاکہہ یعنی پھل، یہ ابا سے مراد کیا ہے؟ اب وہ سوچ میں غور و فکر میں بھئی کیا کرے، کیا جواب دے۔ اب جس کو اپنے باپ کا اپنے ابا کا معلوم نہ ہو وہ کیا جواب دے گا؟ فکر کرنے لگا، سوچنے لگا کیا ہو۔ امام کے پاس جواب پہنچا، سوال پہنچا، مولا ابا سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا خداوند عالم کریم ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، اس نے پھلوں کو انسانوں کے لیے بنایا لیکن پھلوں کے ساتھ پتوں کو بھی رکھا تاکہ حیوان مراد یہی ابا ہے۔ تو بتائیے انہیں ابا کا بھی معلوم نہیں تھا کہ ابا کیا ہے۔ ایک یہودی آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ ایسا سوال لایا ہوں کہ آج کوئی نہ کوئی زیر سوال آئے گا، یا خدا کی وحدانیت زیر نظر ہے، یا خدا کی وحدانیت خطرے میں ہے، یا رسول کی رسالت خطرے میں، یا قرآن خطرے میں ہے۔ اب لوگ تعجب میں بھئی کیا ہے، کیسا سوال ہے، کیسا جواب ہوگا۔ آیا سوال لے کر، تاکہ میں اس سے پوچھوں گا جو رسول کا حقیقی وارث ہوگا، تاکہ چاہیے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ رسول کے وارث ہیں، مگر حقیقت کہاں چھپے۔ آیا کہا حضور سوال لے کر آیا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کیا قرآن کریم میں آپ کی کتاب میں موجود ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، پیغمبر اسلام سوال کیجئے ان نبیوں سے جو آپ سے پہلے تھے۔ محسوس کیجئے عزیز سوال کو، کس سے سوال کرنا ہے؟ ان انبیاء سے جو آپ سے پہلے تھے۔ اب رسول سے پہلے نبی کون تھا؟ جناب عیسیٰ، تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے جو نہیں ہے، اور اس سے پہلے انبیاء لے لیجئے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اب قرآن زیر سوال ہے۔ اگر کہتے ہاں قرآن کی آیت ہے تو بتائیے کہ خدا نے صحیح حکم دیا یا نہیں دیا؟ ہو سکتا ہے خدا نے غلط حکم معاذ اللہ دے دیا ہو۔ تو اگر خدا نے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ غلط کیا، عبث ہے سوال۔ تو خدا کی وحدانیت خطرے میں، حکم بھی دیا ہے تو پیغمبر اسلام سوال کریں تو کس سے کرے؟ کوئی نبی موجود نہیں ہے، کم سے کم جناب عیسیٰ جو 500 سال پہلے جا چکے ہیں، جو زمین پر نہیں ہے۔ تو یا وحدانیت خطرے میں، یا قرآن کے تحریف ہونے کا خطرہ، یا رسول کی رسالت خطرے میں کہ خدا نے کہا صحیح ہے مگر رسول نے سوال نہیں کیا، خدا کے حکم کو نہیں مانا۔ اب اس کے بعد بڑے میاں نے چھوٹے میاں کو کوہنی ماری کہ تم بتا دو، تم بتا دو۔ چھوٹے میاں نے کہا کہ اگر اتنا ہی آتا تم کو میں خلیفہ بناتا، میں خلیفہ نہ بن جاتا۔ اب بات مولا کائنات تک پہنچی۔ جیسے ہی مولا کائنات کے پاس یہ بات پہنچی، امام نے کہا کہ قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن کو سمجھنا اور ہے۔ کہا مولا جواب کیا ہے؟ کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول اسلام زمین سے اٹھے تو ہوا میں تھے، ہوا سے اٹھے تو فضا میں تھے، فضا سے اٹھے تو خلا میں تھے، خلا سے اٹھے تو پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر پہنچے، جنت کا مشاہدہ کیا، حور غلمان کا مشاہدہ کیا، تمام لوگوں کا مشاہدہ کیا، جہنمیوں کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، دوسرے آسمان پر پہنچے، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ چوتھے آسمان پر پہنچے۔ تمام انبیاء موجود ہیں، سوال غور کیجیے گا عزیزوں، تمام انبیاء موجود ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، خدا نے کہا اے حبیب نماز پڑھاؤ، حیا علی خیر العمل، پیغمبر اسلام نماز پڑھاؤ۔ پیغمبر اسلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اب جب پیچھے مڑے تو کیا دیکھا؟ آدم کھڑے ہوئے ہیں، نوح کھڑے ہوئے ہیں، ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں، اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں، ہے، یوشع ہے، حزقیل ہے، تمام انبیاء کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی نبی نے تمام انبیاء کو دیکھا
دیکھا خدا نے کہا وسأل پیغمبر اسلام سوال کرو. نہ خدا کا کہنا غلط، اور پیغمبر اسلام نے سوال بھی کیا. سوال کیا کیا؟ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے سوال کیا اے انبیاء یہ بتاؤ کہ تمہیں نبوت کیسے ملی، رسول تم بتاؤ کہ تمہیں رسالت کیسے ملی. تمام انبیاء نے کہا پیغمبر اسلام پہلے ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اقرار کیا، اس کے بعد آپ کی رسالت کا اقرار کیا، تب بھی ہمیں نبوت نہیں ملی. جب علی کی ولایت کا اقرار کیا، علی کی ولایت کا اقرار کیا، تب جا کر ہمیں رسالت ملی. تو مجھے کہنے دے جب انبیاء کو بغیر علی کی ولایت کے نبوت نہیں ملتی تو مسلمانوں کو بغیر علی کی ولایت کے جنت کیسے مل سکتی ہے؟